الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد رب ذوالجلال جل والا دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ دعا ہے رب کائنات جل والا نفس و شیطان اور دور حاضر دے تمام تر فتنیاں تو محفوظ فرمائے، اپنی خاص رحمت دنیا اور آخرت کے اندر ہم سب دے شامل حال فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر جس عنوان تے چند گزارشات پیش کراں گا اس کا عنوان ہے جنگ احد اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ اللہ پاک حق سچ بیان کر کے ہم سب نو عمل پیرا ہوں دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شوال المکرم دا مقدس مہینہ ماہ رمضان تو بعد رب کائنات نے نصیب فرمایا۔ اس شوال المکرم دے مقدس مہینے دے اندر تقریباً 10 یا 11 شوال المکرم نو جنگ احد ہوئی، جس دے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ پاک دی رضا دی خاطر بہت ساری تکلیفاں اٹھائیاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک زخمی ہویا، آقا علیہ السلام دا تندان مبارک بھی شہید ہویا۔ جنگ احد غزوہ بدر دا انتقام لین واسطے مشرکین مکہ 1 سال تو بعد 3000 دا لشکر تیار کر کے مدینہ پاک تے چڑھائی کرنے واسطے آئے۔ جنگ بدر ہوئی ماہ رمضان دے اندر اور جنگ احد ہوئی رمضان تو بعد شوال دے مہینے دے اندر۔ جنگ بدر 2 ہجری نو
جنگ احد 3 ہجری دے اندر ہوئی۔ احد وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ دے بارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی اس پہاڑ نال پیار کرنے۔ مدینہ پاک تو کوئی 2.5-3 میل دے فاصلے تے شمال دی طرف واقع ہے، اور ایک جنوب دی طرف پہاڑ واقع، جنوب ادھر ہی ہے نا، جنوب دی طرف ایک پہاڑ، مدینہ پاک تو جنوب دی طرف ایک پہاڑ ہے جس دا نام ایر پہاڑ ہے۔ سرکار نے اس پہاڑ دے بارے فرمایا اے ایر پہاڑ ساڈے نال دشمنی رکھدا ہے، اسی یہ دے نال دشمنی رکھنے۔ فرمایا اے جہنمی پہاڑاں دے وچوں ایک پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ جنتی پہاڑاں دے وچوں ایک پہاڑ ہے۔ او جہنمی بنیا سرکار نال دشمنی دی وجہ نال، احد پہاڑ جنتی بنیا سرکار نال پیار کرن دی وجہ نال۔ جڑا پہاڑ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کر لے، اللہ اس پہاڑ نو جنتی بنا دیندا ہے۔ تے جے کلمہ پڑھ کے اپنے سینے میں سرکار دی محبت بٹھا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جائے تے اللہ اس نو کیوں نہیں جنتی بنائے گا؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے نال خالی انسانہ نے پیار ہی نہیں پایا بلکہ جمادات نے بھی سرکار نال پیار پایا ہے، جنہ دے بارے عقل انسانی تسلیم بھی نہیں کر دی کہ انہاں دے اندر دل ہے، کیونکہ محبت کرنا خاص ہے دل دا، جس دے اندر دل ہوئے وہ محبت کردا ہے، لیکن پہاڑاں کردے نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم دا علم مبارک بھی واضح ہویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم درختاں دی اندرونی کیفیت، پتھراں دی اندرونی کیفیت نو بھی معلوم کر لیندے نے کہ انہاں دی اندر کیفیت کی ہے۔ اگر درختاں پہاڑاں دی اندر دی کیفیت معلوم کر کے سرکار کہہ سکدے نے اے جنتی ہے، تے اپنے مسلمان غلاماں دے دلاں دی کیفیت دا بھی مصطفیٰ نو علم ہے، کون کون کتھے بہ کے میرے نال پیار کردا ہے۔ تو احد پہاڑ دے دامن دے اندر یہ جنگ ہوئی۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نو جب پتہ چلیا مشرکین مکہ 3000 دا لشکر لے کے مدینہ تے چڑھائی اور مسلماناں نو ختم کرن، بدر دا جذبہ لین دے انتقام دی نیت دے نال آ رہے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے یاراں نو تیار فرمایا۔ اے مٹھی بر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار تیار ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی قیادت دے اندر احد پہاڑ وال روانہ ہوئے۔ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے غلاماں دے اندر او غلام بھی ایسن جڑے جسم دے لحاظ نال معذور سن، شریعت نے انہاں نو رخصت عطا فرمائی، لیکن اس دے باوجود نبی پاک علیہ السلام نو بڑے ہی حرص حوث دے نال عرض کردے نے یا نبی اللہ سانو بھی اپنے نال لے کے جاؤ، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی جام شہادت نوش کریے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی عمر بن جموع، عمر بن لتوں معذور سن، لنگڑے صحابی سن۔ جنگ بدر جدو ہوئی تو بیٹے انہاں دے چلے گئے، اے محروم رہ گئے، ادو بھی جانا چاہتے سن، لیکن سرکار فرمایا تو معذور آدمی ہے نہ جا، بچیاں نے بھی کیا تسی نہ جاؤ۔ جنگ احد جدو ہون لگی، عمر بن جموع نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے بھی دل دی تمنا، فرمایا تو معذور آدمی ہے، تو کی کریں گا اتھے، تینوں اسلام رخصت دیندا ہے نہ جا۔ لیکن عمر بن جموع کہندے نے یا رسول اللہ یہ لنگڑے کیا جنت نہیں جا سکتے؟
یہ لنگڑے جنت نہیں جا سکتے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کیوں نہیں، لنگڑے کیوں نہیں جنت جا سکتے؟ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پچھلی دفعہ میرے بچیاں نے مینوں بدر تو محروم رکھ لیا سی، ہن میں محروم نہیں رہنا چاہتا، میں تواڈے نال ہی جاواں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ جدو قافلہ روانہ ہویا تے مدینہ پاک تو باہر نکلے تے قبلے شریف نو منہ کر کے دعا منگدے نے۔ حضرت عمر بن جموح، اے پروردگار تیری بارگاہ اندر میری التجا ہے کہ مینوں کامیابی عطا فرمائی، میں واپس صحیح سلامت لوٹنا نہیں چاہتا، میں واپس نہیں آنا چاہتا، مینوں صحیح سلامت واپس نہ لے آئی، میں شہادت دی نیت نال چلیا تے پروردگار مینوں شہادت دا جام عطا فرمائی اور تو میری دعا نو قبول کر لے۔ پھر ایویں ہویا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلوص نیت نال دعا منگ کے گئے سن، گئے احد دے میدان دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے صفا بنائیاں، اپنے صحابہ کرام دی تربیت فرمائی، انہوں نے ٹریننگ دیتی، مختلف صحابہ کرام دی میمنہ یسار یہ وہ ڈیوٹیاں لگائیاں، اور ایک دستہ درہ دو پہاڑاں دے درمیان اس درے تے 50 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگائی، فرمایا تسی اس درے نو خالی نہیں کرنا جب تک میرا حکم ثانی نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے تسی اس درے نو خالی نہیں کرنا۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے صحابہ کرام دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں، صفا لگ گئیاں، کفار مکہ مشرکین مکہ میدان دے اندر آئے، مبارزت طلب ہوئی کہ ہے کوئی مقابلے دے اندر جڑا یا تے ساڑھے ہتھوں مر کے جنت پہنچ جائے یا مینوں مار کے جہنم پہنچا دے۔ بتاؤ انہوں نے بھی ایسی کہ مر کے سی جانا جہنم نہیں ہے، مسلمان خسارے میں نہیں ہے، مر جائے تو پھر بھی کامیاب، بچ کے آ جائے تو پھر بھی کامیاب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مسلمان مٹ نہیں سکتا کبھی، کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش، صرف مٹ نہیں سکتا، ہاں چند اوقات چند لمحے امتحان دے، کچھ زمانے کچھ صدیاں مسلمانوں دے ہوتے تکلیف مصائب دیاں ازمائش اور امتحانات دیاں آ جاندیاں نے، پروردگار عالم جل وعلا دی طرف امتحان ضرور ہوندہ ہے، لیکن پروردگار انہاں نو ناکام نہیں ہون دیندا، کامیاب ہے، ہر صورت مسلمان کامیاب ہے، بشرطے کہ شریعت مصطفیٰ دا دامن مسلمان دے ہاتھ دے اندر ہوئے، اس دا لباس وضع قطع طریقے کار تہذیب و تمدن طرز زندگی طرز عمل سارے معاملات دے اندر شریعت مصطفیٰ دی پیروی دا جذبہ رکھدا ہوئے، اپنا چہرہ مصطفیٰ دے مطابق رکھدا ہوئے، لباس شریعت مصطفی دے مطابق ہوئے، اپنے معاملات نو شریعت مصطفیٰ دے طرز دے اندر ڈالن دی کوشش کرے، مسلمان نو پروردگار ناکام نہیں ہون دیندا۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہنچے، کافرہ نے تانا دیتا مسلمانوں نو ہٹ کرنے واسطے، ایک تماچا مرن واسطے کہ ہے تو اڑے اندر کوئی ایسا کہ جو ساڑھے ہتھوں مر کے جنت پہنچ جائے، یا ہے کوئی ایسا جو سانو مار کے تے سانو جہنم دے اندر پہنچا دے۔ جھنڈا اس نے علم اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا سی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار نیام دے اندر آئی، فرمایا ہاں علی ہے ایسا کرنے والا۔ سب تو پہلے جنگ احد دے اندر میدان عمل دے اندر حضرت علی المرتضی آئے اور ایک کی تلوار دے نال اس دا کم تمام کر دیتا، جھنڈا تھلے ڈگیا، دوسرا آدمی آیا اس نے پکڑیا، مبارزت طلب ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان عمر دے اندر، حضرت حمزہ دی تلوار نے ایک کوئی وار دے نال 2 ٹکڑے کر دیتا اس کافر نو، واصل جہنم کیتا۔ پروردگار نے علی پاک دے حضرت حمزہ پاک دے بازوؤں دے اندر پتہ نہیں کیڑی طاقت رکھی سی کہ کافراں نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے واصل جہنم ہی کردے چلے جاندے سن۔ جدھر حضرت علی پاک دی تلوار چل گئی، کافراں دیاں پشتاں در پشتاں، حضرت حمزہ دی جدو تلوار چل گئی، کافراں دیاں پشتاں در پشتاں واصل جہنم ہوئے، کافی سارے تقریباً 10 انہاں دے کافر مارے گئے۔ جھنڈا اٹھان واسطے کوئی تیار نہیں سی ہے،
شکست دے ماحول بالکل سامنے آ گئے، لیکن انہاں دے وچوں ایک عورت سامنے آئی، لنگڑا صحابی بھی آیا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہوا کافروں کے ساتھ اسلحہ نہیں لڑتا اور یہ جسم نہیں لڑتا، بلکہ کافروں کے ساتھ مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے۔ جنگ جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، قوت ایمانی کے ساتھ ہوتی ہے، روحانی طاقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر دور میں مسلمان ہر لحاظ سے کمزور رہے، تعداد کے لحاظ سے پڑھ لو آپ پرانی تاریخ، حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور مصطفیٰ سے لے کر آج تک ہر دور میں مسلمان تعداد میں تھوڑے رہے ہیں، کبھی کافروں سے زیادہ نہیں ہوئے، اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس کم رہا ہے، زیادہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمان فاتح رہے۔ مسلمانوں کو پروردگار نے فتح عطا فرمائی۔ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ کافروں اور تمہارے اندر یہی تو فرق ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلمان ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ اقبال فرماتے ہیں کافر جو ہے وہ تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے اسلحے پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی قد و قامت جسم کی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مسلمان اسلحے کے پیدا کرنے والے پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے، تلوار کے بنانے والے رب العالمین پہ مسلمان بھروسہ کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم جل والا کے اوپر توکل بھروسہ مسلمانوں کو ہر دور میں فتح عطا کرتا رہا۔ آج بھی اگر مسلمان فتح یاب ہو سکتے ہیں، کامیابی مل سکتی ہے، تو یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی وجہ سے فتح ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ اسلحے، یہ ساز و سامان مسلمانوں کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ ہر جنگ کا مطالعہ کرو، ہر جنگ میں آپ کو مسلمان بڑے تھوڑے نظر آئیں گے، کافر تعداد میں زیادہ، لیکن پروردگار نے ہمیشہ فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ یار آیا، عمر بن جموح، جو لنگڑا تھا، پاؤں سے کیا ہے، لیکن آیا میدان عمل میں کئی کافروں کے پشتوں کے پشت لگا دیے، کئی کافر اس نے واصل جہنم کر دیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ذوق خدائی عطا فرمایا تھا، ذوق جنت عطا فرمایا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ تیرے غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے پروردگار، یہ تیرے آزاد بندے جو جنت کا شوق لے کے میدان عمل میں آتے ہیں، پھر وہ اس جنت کے شوق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل دے اندر آئے، کئی کافران واصل جہنم کیتا، جہنم کرن تو بعد پروردگار نے حضرت عمر بن جموح نو شہادت عطا فرمائی۔ جدو عمر بن جموح شہید ہو گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے زمین تے بیٹھ کے فرمایا میں اپنے یار عمر بن جموح نو دیکھ رہے ہیں، اپنے ایسے لنگڑی لت دے نال جنت دیاں سیراں کردا پھردا، لنگڑی لت نال جنت دیاں کی کردا ہے۔ معلوم ہویا مسلمان اگر سچی نیت دے نال، سچے جذبے دے نال اللہ دی بارگاہ چ، بلکہ قسم بھی چک لے نا، اللہ دی بارگاہ سچی نیت نال قسم چک لے، اپنے بندے دی قسم نو پروردگار توڑدا نہیں، پوریاں فرما دینا ہے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دیوانے آقا کریم علیہ السلام دے نال بے مثل و بے مثال پیار کرن والے نبی پاک علیہ السلام دے جانثار میدان احد دے اندر آئے، بلکہ احد دے اندر ایک ایسی مثال بھی سانو مل دی ہے، ایسی مثال 18 سالہ نوجوان جس دی احد تو ایک دن پہلے شادی ہوئی سی، جدو نبی پاک علیہ السلام نے احد دی جنگ دا اعلان فرمایا، رات گزاری سی اپنی زوجہ دے نال، حالے غسل اس نوجوان نے کرنا سی لیکن غسل نہیں کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے نال روانہ ہو گئے جنہوں حضرت حنظلہ کہندے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام دیا لاشاں مطلوب فرمایا لاشاں نو تلاش کر کے میرے کول لے کے آؤ، ساریاں دیاں لاشاں مل گئیاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش نہیں ملی۔ اچانک میرے آقا کریم نے اپنی نگاہ مبارک اٹھائی آسمانہ والے، فرمایا میرے یارو، میرے یار حضرت حنظلہ نو جبریل میکائیل اللہ دے فرشتے آب کوثر دے نال غسل دے رہے نے، آب کوثر دے نال غسل دیتا جا رہا ہے۔ غسل دین تو بعد جدو لاش آئی نا زمین تے انہاں دی لاش وچ پانی دے قطرے ڈگ رہے سن، پانی دے قطرے ڈگن رہے سن، پانی دے قطرے ڈگن رہے سن۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے اس واسطے کہ نوی شادی ہوئی سی، حقوق زوجیت ادا کر چکیا سی، لیکن جدو دے کناں دے اندر آواز آئی نا تے دے سامنے سی اللہ دا قرآن، الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے جدو اللہ رسول تنو بلا لین آ جایا کرو، فوراً آ جایا کرو، جواب دیا کرو تاکہ میرے رسول تنو زندگی عطا کرن۔ اس نے جدو اعلان سنیا، اعلان سنن تو بعد غسل بھی نہیں کر سکیا، اس واسطے کہ رسول اللہ دے حکم دے اندر تعمیل کرن دے اندر لیٹ نہ ہو جائے، اس واسطے آ گیا چونکہ غسل نہیں کر سکیا، اللہ دے فرشتیاں نو آسمانہ دیاں فضاواں دے اندر انہوں غسل جنابت دے چھوڑیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لقب دے دیتا غسیل الملائکہ، لقب کی ملیا حضرت حنظلہ نو غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ جنہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے یار قربان ہوئے، دیوانہ وار قربان ہوئے، اپنیاں جانا پیش کی دیاں، جامع شہادت نوش کیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے میں نو حضرت عبداللہ بن جاش نے کیا اے سعد ادھر آ، میں گیا کہ اس کونے چ بہ کے نا آپ دعا کریے، ایک میں دعا کروں گا تو آمین کمی، پھر تو دعا کری میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد کہندے نے ٹھیک ہے، کہندے نے پہلے دعا کون کرے گا؟ عبداللہ بن جاش کہندے نے سعد تو دعا کر۔ حضرت سعد کہندے نے پروردگار اس میدان جنگ دے اندر میرا ایک ایسے طاقتور کافر دے نال مقابلہ ہوئے، جنگجو ہوئے، بہادر ہوئے، طاقتور ہوئے، اس دا میں مقابلہ کراں، وہ میرا مقابلہ کرے، میں اس نو زخمی کرا، وہ میں نو زخمی کرے۔ اے مسلمان دی شان نہیں کہ صرف کافر دے ہتھوں مر جائے، بلکہ مسلمان دا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کافر دا کچھ نہ کچھ بگاڑ کے پھر مراں گا، کافر نو کچھ نہ کچھ میں نقصان پہنچا کے پھر مراں گا۔ اگر کافر تواڈے تے حملہ آور ہو جائے تے ہاتھ بن کے اگے چک نہ جاؤ، بلکہ تواڈے کولوں پتھر ہے تے پتھر نال اس دا مقابلہ کرو، تواڈے کول اگر ڈنڈا ہے تے ڈنڈے دے نال مقابلہ کرو، جس طرح جو ساڈے مظلوم فلسطینی مسلمان کافراں دا مقابلہ کرن رہے نے۔ اے مسلمان دا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے کو جتنی پروردگار دی طاقت ہے میں کافر دا مقابلہ کراں گا، او دا نقصان کراں گا، جنہ بھی میرے کو ہو سکیا میں نقصان کر کے پھر مراں گا، پھر شہادت نصیب ہوئے گی۔ اگر وہ جذبہ مسلمان نہیں رکھدا کہ جو میرے تے آئے میں اسی طرح ہی جناب ظلم سے دیا مر جاواں گا، انہوں شہادت بھی نہیں کہندے، دل دے اندر کافر دے نقصان دا جذبہ ہونا چاہیے۔ بار صورت حضرت سعد کے اندر پروردگار ایسے
ایسے کافر دے نال اج میرا مقابلہ کرا دے، میں اس نو زخمی کراں، مینوں زخمی کرے، میں اس نو نقصان دیواں، او میرے اوتے تلواراں دے حملے کرے، بالآخر نتیجہ اے ہوئے پروردگار کافر نو میں مار دیاں تو مینوں فتح عطا کر دے، مینوں فتح مل جائے، کافر کی ہو جائے، مر جائے، واصلے جنم ہو جائے میرے ہاتھوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش کے اندر ہے آمین، حضرت عبداللہ کہندے نے ہن میں دعا کرنا تو آمین کہڑی ہے؟ حضرت عبداللہ بن جاش دعا کردے نے پروردگار ایسے کافر دے نال اج میرا مقابلہ کرا دے جو بہادر ہوئے، جنگجو ہوئے، طاقتور ہوئے، میں اس دا مقابلہ کراں، او میرا مقابلہ کرے، میں اس نو نقصان پہنچاواں، زخمی کراں، اس نو جتنا میرے کو ہو سکتا ہے میں اس نو کراں، بالآخر پروردگار میں ناکام نہیں لوٹنا چاہتا، پروردگار تو آخر دے اندر مینوں جامع شہادت عطا کر دیں۔ حضرت سعد کہندے نے آمین، حضرت سعد نے بھی کیا آمین، اور نال حضرت سعد کہندے نے میری دعا نالو عبداللہ بن جاش دی دعا بہتر سی، میری دعا نالو انہاں دی دعا کی سی بہتر۔ ہاں آخری لفظ میں چھوڑ گیا، ادھر اندر اے لفظ بھی ہے سی، اے پروردگار جدوں میں شہید ہو جام، شہید ہون تو بعد کافر میرا اے نک کٹ لین، میرے کن کٹ لین، کل قیامت والے دن جدو تمہیں اٹھائیں میرے ہاتھ دے اندر ہون، اے میرا نک میرے کن تو پوچھے اے میرے بندے اے کیوں یہی، میں عرض کراں پروردگار تیرے اور تیرے حبیب دے رستے دے اندر تیری رضا دی خاطر میں کٹوا کے آیا ہوں، اے پروردگار کل قیامت والے دن تو اگو کہہ دے اے میرے بندے عبداللہ تو سچ پیا کہنا ہے، تو کی کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اے پوری دعا ہے سیدھے حضرت سعد کے اندر آمین، پھر ایمی ہویا جی میں عمر بن جموع نے دعا منگی سی اللہ میں نو ناکام واپس نہ کریں، انہوں نے بھی جامع شہادت مل گیا، حضرت عبداللہ بن جاش بھی شہید ہوئے تے انہوں دا کن بھی کٹیا گیا، نک بھی کٹیا گیا تے کن بھی انہوں دے، جس طرح حضرت امیر حمزہ دی لاش دا مسلح کیتا گیا سی، کلیجہ بھی کٹیا گیا، آپ دی لاش دی بے حرمتی کیتی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی انج کراں گا انہاں دے نال جدوں پروردگار نے دوبارہ طاقت دیتی، اللہ فرمایا نہیں میرے حبیب انج نہ کرو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، حبیب اگر تسی کرنا چاہندے ہو نا تو بس اتنا کی کر لو جویں انہاں کیتا ہے، اس تو زیادہ نہیں کرنا، جی اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے، صبر کر لو تو کی ہے زیادہ بہتر ہے۔ فتح ہو گئی، لیکن اچانک کی ہویا جدو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرن دے اندر مصروف ہوئے، او 50 صحابہ کرام دا جڑا دستہ سرکار نے مقرر فرمایا سی انہاں وچوں تقریباً 10 حضرات باقی رہ گئے، باقی سارے آگئے درے نو خالی کر کے، انہوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے کہ اجتہاد دے نال خطا کی تھی، برا بھلا سی نہیں کہندے، صحابہ دی بڑی شان ہے، حضرت مجدد الف ثانی فرماؤندے نے، مجدد الف ثانی فرمایا حضرت امیر معاویہ کو ہو جائے خطا اور عمر بن عبدالعزیز دی ہوئے نیکی، فرمایا عمر بن عبدالعزیز دی نیکی ناڑو امیر معاویہ دی خطا افضل ہے، اس واسطے کہ وہ صحابی نے اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، صحابی دی خطا بھی اپنی نفسانی خواہش نال نہیں بلکہ اجتہادی خطا ہے، سوچو بچار کر کے انہیں اپنی طرفوں صحیح کرنے دی کوشش کرنی ہے لیکن تقدیری طور تے غلط ہو جانا ہے، صحابی محروم پھر بھی نہیں ہوئے گا، ایک نیکی اس نو پھر بھی مل جائے گی۔ اس کی مثال انج دیندے نے، حکیم کولو 100 جاندہ ہے مریض دوائی لین واسطے تے مریض نو حکیم دوائی دیندہ ہے، اس دی دوائی دے نال جناب 80 بندے ٹھیک ہو گئے، 10 بندے بیمار ہو گئے، تے اس دا مطلب کی ہے کہ وہ جڑے 10 مرے نے حکیم نے دوائی مرن دی دیتی ہے، حکیم نے تے اپنی طرفوں شفا دی دوائی دیتی ہے، 80 نو شفا مل گئی، لیکن وہ ربو تقدیری مسئلہ ہی انج دا سی جنہاں نو اے موت آ گئی۔ اسی طرح صحابی دے بارے کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتے، جس کولو انج دا فعل ہویا ہے اجتہادی خطا تے مبنی ہے، اور حدیث پاک دے اندر یہ مسئلہ واضح
کہ جڑا اجتہاد کر کے جد کو غلطی ہو جائے جے درست ہوئے تو ڈبل ثواب، جے خطا ہو جائے تو پھر ایک ثواب اس کو پھر بھی ملتا ہے۔ بار صورت ان کو اجتہادی جدو خطا ہوئی دوبارہ پھر کافرہ نے حملہ کر دیتا مسلمانہ تے ماحول بہت ہی گمبھیر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایتھے پھر چہرہ مبارک زخمی ہویا سی اور نبی پاک علیہ السلام دا دند مبارک کی ہویا سی شہید۔ اے پہلے تفصیل دے نال میں درس دے اندر واقعہ دہرا چکے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں صحابہ کرام دا جذبہ، استقامت اور انہوں دے پیار دی مثال تانوں دینا چاہنا کہ نبی پاک دے صحابہ نے سرکار نال پیار کنج ٹوٹ کے کیتا ہے۔ جدو یہ مشکل مسئلہ آیا نا تے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دے دائیں بائیں جم گٹا بنا کے نا تے ٹال بنا لیا اپنے جسمانوں کی بنا لیا؟ حضرت ابو طلحہ سارے تیر کٹھے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم دے سامنے رکھ کے کھڑے ہو گئے اور تیر چلاندے سن دشمنوں دے اوتے اور نال کہندے سن اے تیر نبی پاک دے دشمن نو جا کے لگ خطا نہ کھا۔ نبی پاک نے ایک باری چہرہ چکیا تے عرض کر دے یا رسول اللہ چہرہ نہ اٹھاؤ، نفسی لنفس قلب فدا ووجہی لوجہک الوقا۔ یا رسول اللہ جدو دشمن تواڈے تے تیر نال حملہ کرے گا میں اپنا جسم اگے کر دیاں گا، جدو تواڈے چہرے وال تیر سٹن دی کوشش کرے گا میں اپنے چہرے دے نال تواڈے چہرے دا تیراں دا دفاع کراں گا۔ اپنے چہرے دے اوتے طلحہ نے زخم کھا دے۔ حضرت ابو طلحہ نے کدے اوتے زخم کھا دے نے؟ انسان اپنے باقی جسم دے اوتے تے زخم گوارا کر لیندا لیکن چہرے نو بچان دی کوشش کردا ہے، انجی ہے نا۔ لیکن صحابہ دا پیار اپنے چہرے نو تیراں دے سامنے کر دیتا، ساڈے چہریاں دے اوتے زخم تے لگ جان لیکن سرکار دے چہرے وال تیر نو جان دیتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے دے نال اس جنگ احد والے دن دفاع کر رہے سن، جدو تیر ہوندا سی اپنے چہرے نو اگے کر دیندے سن، اپنے چہرے نو اگے کر دے سن۔ اچانک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اگے کیتا، تیر آیا اکھ دے اندر لگیا، اکھ باہر آ گئی۔ اکھ جدو باہر آئی تے ہاتھ دے اندر پکڑیا اکھ نو تے نال اکھ اڑی سی۔ دوسرا ساتھی کہندا یار انہوں کٹ نہ دیا تینوں تکلیف ہو رہی ہے، کہندا واہ جی واہ کٹے تے ادو جدو کوئی دا حل نہ ہوئے، کوئی اس دا حل پیش کرنے والا نہ ہوئے، کہندا یار نکلیاں اکھاں دا بھی کوئی حل ہویا۔ فرمایا میں تینوں دسنا دنیا دے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا ہسپتال بنایا جتھے نکلیاں اکھاں بھی واپس آ جاندیاں ہیں۔ تو نواں مسلم ہے، نو مسلم ہے، تینوں والے پتہ نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ نو پکڑے اپنے ہاتھ دے اندر، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر خدمت ہوئے۔ قتادہ کی ہویا یا نبی اللہ تواڈے چہرے دا دفاع کر دیاں تیر آیا ہے، اکھ دے اندر لگے، اکھ باہر آ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکھ نو پکڑیا، ڈیلے نو اندر رکھیا، لوہے دہن لایا، دعا کر دینے پروردگار جل والا اس قتادہ دی اکھ نو ٹھیک کر دے اور اس عیب تو دور کر دے جو عیب کافراں نے تیرے محبوب نو لان دی کوشش کیتی ہے، لیکن ایک قتادہ نے اس عیب نو تیرے حبیب تو دور کر دیتا۔ اپنا چہرہ اگے کر کے اپنے چہرے تے اس نے تیر کھا لیا۔ پروردگار اس چہرے تو عیب نو دور کر دے اور اس اکھ دی اندر روشنی اور بینائی نو مزید تیز کر دے۔ حضرت قتادہ کہندے نے جدو سرکار نے جملے اے فرمائے بالکل میری اکھ ٹھیک ہو گئی اور اس دی روشنی دوجی اکھ نالوں بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اللہ حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت کلیم کو لطف نظارہ مل گیا، حضرت زہرا کو بابا پیارا مل گیا، الغرض کے ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو مصطفیٰ کا سہارا مل گیا۔
نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ فرمانے حضرت طلحہ او ابو طلحہ سن اے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم نو سامنے کر کے کھڑے سن، تیر ہوندے سن، اپنے ہاتھ نو اگے کردے سن، 80 تیر لگے، 80 تیر، حتیٰ کہ انہاں دا ہاتھ شل ہو گیا، تیران دے زخم کھا کھا کے ہاتھ شل ہو گیا، تیر آیا سر دے اندر لگیا، بے ہوش ہو کے ڈگ پے، بے ہوش ہو کے جدو ڈگے ابو بکر صدیق کے اندر میں نبی پاک واسطے پانی لے کے آیا، میرے آقا نے فرمایا جا میرے یار حضرت طلحہ نو پانی پلا کے آ۔ حضرت طلحہ دے چہرے تے میں چھٹے مارے، حضرت طلحہ نو ہوش آئی تے کہندے نے ابو بکر سرکار دا کی حال ہے؟ جب ہوش آئی تے انہاں پھر بھی اپنی گل نہیں کیتی، اپنے زخم یاد نہیں، بلکہ کہندے نے ابو بکر نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے؟ ابو بکر صدیق کہندے نے بخیر و عافیت نے، صحیح نے، اللہ پاک دا فضل تے کرم ہے۔ حضرت قتادہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زخمت پانی سٹیا، ہوش آئی، افاقہ ہویا، زخم صاف کیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے سن، چڑھائی تے چڑھنا سی، نبی پاک علیہ السلام نو بھی چونکہ زخم مبارک آئے سن، پاؤں مبارک رکھیا تے چونکہ بلندی سی اور نوازنا سی حضرت طلحہ نو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے حضرت طلحہ جا کے اپنی نا انج کنڈ نو انج بنا دیتا جی میں سیڑھی ہوندی ہے، تاکہ حضور اتے پیر رکھ کے تے چڑھائی دے اتے تشریف لے کے جان۔ صحابہ کرام دے بارے اگر کوئی زبان درازی کرے تے اپنے کن بند کر لیا کرو، او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسے بھی ماحول دے اندر اپنیاں جاناں نو سرکار تو پیچھے نہیں رکھیا، اپنیاں جاناں چہرے اولاداں ہر چیز نو سرکار دے اتے قربان کیتا ہے۔ وہ انج دیاں قربانیاں کوئی دے گا؟ انج دا مثالی پیار جویں صحابہ کرام دا حضور دے نال ہے، خود زخمی نے ہاتھ شل کرایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود سرکار دے اگے جا کے سیڑھی بن گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او جب طلحہ، فرمایا طلحہ تو اپنے اتے جنت نو واجب کر لے، اپنے اتے جنت نو کی کر لے؟ واجب کر لے۔ دریائے رحمت جوش دے اندر آیا، باہر صورت نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بالآخر اپنے یاراں نو اپنے نال رکھ کے جدو استقامت دا جذبہ دکھایا، پروردگار نے فتح عطا فرمائی۔ جان لگا ابو سفیان جاندیاں جاندیاں کہندا او لو حبل، ساڈا حبل بت سی نا انہاں دا خدا، کہندا اونچا ہو جا۔ سرکار فرمایا تسی کہو اللہ اعلی و اجلو، فرمایا حبل اونچا نہیں بلکہ اونچی ذات پروردگار دی ذات ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، اور ساڈے کول عزا ہے، عزا انہاں دا خدا، ساڈے کول عزا ہے، تواڈے کول عزا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے تسی جواب دیو اللہ مولانا ولا مولا لکم، تسی جواب دیو اللہ ساڈے کول مولا ہے، تواڈے کول اللہ مولا ہی کوئی نہیں۔ جہدے نال رب دی ذات ہوئی انہوں شکست ہو سکتی ہے۔ کہندا کوئی گل نہیں، اسی وہ بدر والا بدلہ لے لیا ہے۔ فرمایا کوئی بدلہ نہیں ہویا، تواڈے مرے تے جہنم نو گئے، ساڈے گئے دنیا تو تے شہید ہو کے گئے تے پروردگار نے جنت دیاں سرداریاں دے دیتیاں نے۔ جڑے جنت دے سردار ہو جان او انہاں کافراں دے برابر نے جڑے اوتے جہنم دے اندر سڑن ڈے نے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے کی عطا فرمائی، لیکن تھوڑا جہا جڑا شکست دا ماحول بنیا سی، کس وجہ نال بنیا؟ او درہ خالی کرن دی وجہ نال، یعنی حکم مصطفیٰ دے اندر معمولی جی کی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، اجتہاداً انہاں کولوں حکم مصطفیٰ دے اندر کی ہو گئی، معمولی جی خطا ہو جائے تے تھوڑی جی تکلیف مصیبت پریشانی دا ماحول بن جائے صحابہ کرام دے ہوتے، تو جتے سارا ماحول ہی شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہوئے پھر اتنے کیویں اللہ دی مدد آئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر بیان کردا ہے تسی دشمناں تے کامیاب کیویں ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔
اللہ فرماندا جدو دشمناں دے نال تہاڈا مقابلہ ہوئے نا اے ایمان والےو تے ثابت قدم رہو. کی رہو؟ ثابت قدم رہو. اور اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ ذکر کرو. اللہ پاک دا کی کرو؟ بہت زیادہ ذکر کرو. بہت زیادہ ذکر تو مراد کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکم دی فرما برداری کرو. اوتھے جنگ دے اندر بھی نماز دا وقت آ جائے تے معافی نہیں ہے, اوتھے بھی رب دے اگے سجدے کرنا شروع کر دے. جویں مصطفیٰ دے یار علامہ اقبال فرماندے نے اگر آ گیا لڑائی میں عین وقت نماز فلک بوس ہوئی قبلہ روحوں کے قوم حجاز. بندہ و صاحب غنی و محتاج ایک ہوئے, اس کی بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ ہے مسلمانوں کا شیوا. فرمایا اوتھے ہی وقت آ جائے تے رب دے حکماں دی نافرمانی, رب دے حکماں نو بھولنا. ساڈا حال ہن یہ ہو گیا ہے کہ قرآن یاد ہی نہیں. اللہ آندا ہے کہ قرآن نو بڑا پڑھیا کرو, چوکھا پڑھیا کرو, دشمن دے نال مقابلہ ہوئے تے تانوں کامیابی ملے گی. ساڈا حال یہ ہو گیا کہ کہندے نے قرآن نو ہاتھ لاؤ تے کرونا لگدی ہے. کرونا قرآن نو ہاتھ لایا بھی کی لگدی ہے. مسجد نبوی شریف اج قرآن پاک تو خالی کر دیتی گئی. حرم شریف دے اندر قرآن مجید اٹھا لیتے گئے. حرم شریف قرآن تو خالی کر دیتا گیا اور مسجد نبوی شریف قرآن نال بھری سی, ہن اوتھے قرآن کوئی نہیں. اور بند کس وجہ تو کیتا گیا؟ میں دسنا یہ چاہنا کہ کافر تواڈے نال سازشاں کر کے کس کس طریقے دے نال مرن دے تے ساڈی توجہ ہی نہیں. اسی او دی گل تے یقین کر لینے کرونا. او شفا جس رب نے دینی سی, اپنی شفا دا مرکز جس جگہ نو بنایا سی اسے جگہ تے جے کرونا ہونی ہے تے پھر شفا لبنی کس جگہ تو ہے؟ قرآن نو ہاتھ لایا شفا ملدی ہے, بیماری ملدی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وہ کہندے نے پہلی دفعہ کعبہ تھوڑا بند ہویا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہویا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, ہویا ہے بند ہویا ہے, لیکن فرق تے کرو نا. اور جنہاں نے بند کیتا سی انہاں نو تے یزیدی آندے سن, اور جنہاں نے کعبہ بند کیتا, کعبے تے سنگ باری کیتی سی یا مسجد نبوی نو ویران کیتا تے گھوڑے اتھے بننے سن تے نمازاں نہیں سن ہون دیتی. انہاں نو کہندے کی سن, انہاں دا نام کی سی؟ تے جے او کرنا تے او یزیدی, تے جے اسی کریے تے اسی یزیدی نہیں, اسی مسلمان موحد. ساڈی توحید کتھے گئی؟ ساڈا ایمان کتھے گیا؟ اللہ اکبر. اسی تے سلطان ٹیپو دے وارث, اسی سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث, اسی محمد بن قاسم دے وارث, اسی اورنگزیب عالمگیر دے وارث, ہارون رشید دے وارث, اور سلطان نور الدین زنگی جیسے دے وارث ہے. ساڈا عقیدہ ایمان گیا کتھے؟ اج بھی وہ فلسطینی مسلمان جدو امداد واسطے پکاردے نے تے نعرہ کی لاندے نے, اینا صلاح الدین ایوبی, اینا نور الدین زنگی. او انہاں مسلمانوں نو پکاردے نے جڑے دنیا تو ٹر گئے. یہ 56-57 ممالک کے اسلامی سلاطین اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنی امداد کے لیے پکارے. تم اپنے گرمان میں جھانکو تو صحیح کہ آخر ان میں کیا تھا کہ وہ صدیاں بیت چکی دنیا سے چلے گئے, آج بھی مدد کے لیے پکاریں تو ان کو پکاریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں روح ہو یا جو چل پھر رہا ہو. زندہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار زندہ ہو, زندہ وہ ہوتا ہے جس کا نام زندہ ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نہیں تھے. حاجیاں دا قافلہ ہونڈیا سی, حاجیاں دا قافلہ تے کہ عیسائی کافر نے قافلے نے لٹیا تے انہیں بکواس کی تھی. لٹ کے تے کہندا ہے سدو اپنے محمد نو تانوں بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وہ کافر کہن لگا اپنے محمد نو سدو تانوں بچائے. جدو سلطان صلاح الدین ایوبی نو خبر پہنچی تے 3 سال تک کنڈ لا کے سلطان ستا نہیں. اس نو نیند نہیں ہوئی ایک کافر بدبخت نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی کرے تے بکواس کرے تے ایوبی سو جائے
3 سال تک اپنی عسکری طاقت تیار فرمائی، لشکر تیار فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیار کرن تو بعد اس کافر دے ملک تے حملہ کیتا ہے، گرفتار کیتا ہے، انہوں ہاتھ کڑیاں لا کے 3 سالاں تو بعد وہ جس نے بکواس کیتی سی سرکار دے بارے، جدو سلطان صلاح الدین ایوبی دے سامنے آیا نا تے سلطان دی آنکھاں دے وچوں انج لگدا سی جویں اگ دے شرارے نکلن دے نے۔ فرمایا اوئے تو بدبخت کیا سی، اپنے نبی محمد نو سدو تانوں بچائے۔ فرمایا ساڈے نبی محمد نے اپنا غلام صلاح الدین ایوبی تیرے واسطے بھیج دیتا ہے، پروردگار دے حبیب نے سانو بھیج دیتا ہے اپنی خدمت واسطے۔ وہ ایسن سلطان صلاح الدین ایوبی۔ پتہ ہے تانوں سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ اللہ اکبر، گورنر نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عرصہ بیت گیا، شادی نہیں کر سکے۔ ایک دن بھائی کہندا ہے سعد الدین شیر کو، بھائی جی تسی شادی نہیں کیتی، تواڈے واسطے رشتہ میں منگنا۔ وہ کہندا یار دنیا دے اندر کوئی ایسی عورت ہی نہیں جو میرے لائق ہوئے۔ کہندا ہے ایک ہی گل ہوئی، میں رشتہ لبنا کتوں لے آئے گا؟ انہیں کیا سلطان شاہ سلجوکی دی بیٹی یا وزیر الملک دی بیٹی دا رشتہ؟ کہندا نہیں یار یہ بھلا میرے قابل ہے نہیں۔ آج ہر کسی دی خواہش ہے جناب کسی وزیر دی کوئی بڑے تھانے دار دی بیٹی دے نال بیاہ ہو جائے، لیکن وہ جنہ نے اس دنیا دے اندر انقلاب برپا کرنے ہونا، جنہ دی نگاہ آخرت تے ہوئے، وہ انہاں چیزاں نہیں ویکھدے، وہ شریعت دے کنڈے دے ہوتے تول کے بیبیاں دا تلاش کردے نے۔ نہیں یہ میرے لائق نہیں ہے۔ میں کہا کنج دی بی بی چاہیے؟ انہیں کیا ایسی نیک سالے مینوں خاتون چاہیے کہ جو خاتون میرا ہاتھ پکڑے تے پکڑ کے جنت دے اندر مینوں لے جائے، اور پروردگار اس خاتون تو مینوں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ جو جنگجو ہوئے، شاہ سوار ہوئے، بہادر ہوئے، اور کافراں دے نال جہاد کرے، جہاد کر کے مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس واپس لوے۔ اللہ ایسی مینوں بیٹی بیوی عطا کرے جس تو ایسا بیٹا میں نے مل جائے، مینوں وہ بیٹی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہن بیٹا پیدا نہیں ہوندا تے باپ دی خواہش ہوندی ہے دنیا تے آیا تو میں افسر لواواں گا، فلاں جناب وکیل بناواں گا، وزیر بناواں گا، فلاں وہ دے پہلے ذہن وچ ہوندے نے، تے جڑے پہلے لگے نے تھانے دار انہاں نوں گالاں کڈن دے ہوندے نے، کہندے انہاں نوں شرم حیا ہی نہیں آوندی، 60,000 تو تھلے گل ہی نہیں کردے۔ جڑے پہلے لگے نے انہاں نوں گالاں کڈدے نے، اور اپنا پتر آیا ہی نہیں تے پہلے خواہش لے کے بیٹھے نے میں تھانے دار لواؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچ لے کہ ساڈا نظام تعلیم ہی نہیں ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ تعلیم سے بنتے ہیں، اور تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہ ایسے عظیم مرد تیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پراؤ دا حیران ہو گیا کہ ایسی نیک بی بی تینوں کتھوں لب کے دیاں؟ انہیں کیا نیتاں چنگیاں ہون تے اللہ کدی نیتاں نو پورا کر دیندا ہے۔ ایک دن مسیتے گیا، شیخ صاحب دے کول بیٹھے سی تے پردے دے پچھوں ایک آواز آئی عورت دی۔ شیخ نے اس نال گل جدوں کیتی تے کہ شیخ کہندے نے میں رشتہ بھیجیا سی، انکار کتوں کیتا ہی؟ اور بی بی کہندے نے واقعہ نوجوان تے بڑا خوبصورت سی، بہت اچھا سی، لیکن مینوں ایسا نہیں چاہیے۔ انہیں کہا کنج دا تینوں چاہیے؟ او بی بی کہندی مینوں ایسا جوان چاہیے نیک صالح کہ جڑا میرا ہاتھ پکڑ کے مینوں جنت دے اندر لے جائے، اور اللہ پاک اس تو مینوں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ جنگجو ہوئے، شاہ سوار ہوئے، بہادر ہوئے، اور کافراں نال جنگ کر کے مسلماناں دا قبلہ اول بیت المقدس واپس لوے۔ مینوں ایسا نیک صالح مرد چاہیے۔ جدو آواز آئی تے گورنر نجم الدین کبرا ایوب کہندے نے شیخ جی اے مینوں لگدا ہے محلے دی کوئی غریب عورت ہے، کوئی غریب فقیر عورت مینوں لگدی ہے، اے انج دیاں نیک صالح غریباں وچوں پیدا ہوندیاں نے، اس دا ویاہ میرے نال کرا دیو۔ پھر نکاح ہویا۔ نکاح ہون تو بعد اس مرد خدا اور اس نیک صالح سیرت بیوی تو اللہ پاک نے جو مرد کلندر بیٹا عطا فرمایا اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماندے نے تمہیں دی ول کوڑی ہندی تے
ਸਰਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਜਈ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਤ ਥੀਆਂ انشاءاللہ مسلمان اٹھے گا ناکام نہیں ہوگا تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے وہ احد والے یاروں کا وہ بدر والے مصطفیٰ کے یاروں کا وہ اقبال کا شعر میں نے پہلے آپ کو سنایا ہے کہ مسلمان مٹ نہیں سکتا کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل مسلمان کبھی نہیں مٹ سکتا یہ امتحانات ہیں آج ہم واپس آ جائیں شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیں شفا اسی قرآن میں سمجھے شفا اسی نماز میں سمجھے شفا دین میں سمجھیں اسی قرآن کو نماز کو اپنے سینے سے لگائیں انشاءاللہ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ ماحول تو پیدا کر لے رب بدل تو نہیں گیا رب تو وہی ہے جس نے بدر میں مدد کی اور جس نے عہد میں مدد کی وہی پروردگار ہے ایمان تے انجدہ پیدا کرو اپنے شاہ صاحب کرما والے اے جڑے کہندے سن قرآن دی طرف آؤ چھڈو انہاں ولیاں نو اے درباراں والےاں نو اج وہ قرآن چک کے بہ گئے حرم شریف نو تے مسجد نبوی نو قرآن تو خالی کر کے بیٹھ گئے لیکن آؤ اے درباراں والے جڑے نے دنیا تو ٹر بھی گئے تے پروردگار نے انہاں دی روحانیت دے اندر پروردگار نے کی کمال رکھیا ہے اے شاہ صاحب نہیں کرما والے حضرت شاہ اسماعیل شاہ صاحب کرما والے اپنے ہمسائے مرد کلندر اس علاقے دے بادشاہ امریکہ نے حملہ کیتا ملک مصر تے او دے بحری بیڑے داخل ہوئے بحری بیڑے جدو سمندر دے اندر داخل ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا اسماعیل ساڑے پرا یوسف دے ملک مصر تے حملہ ہونے لگا تو بیٹھا ہوئے حضرت شاہ اسماعیل سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے فرمایا اٹھے مریدو اے جڑا سامنے پانی والا چھپڑ ہے نا بالٹیاں چکو تے دے چو پانی کٹ کے تے اے دوسرے پاسے پائی جاؤ شاہ صاحب دے مریداں نے جناب ساری رات لگے رہے اس چھپڑ جو پانی کٹ کے دوسرے پاسے پائی گئے صبح چھپڑ خالی ہو گیا تے صبح جناب اخباراں تے سرخی آ گئی سی امریکہ دے بیڑے دریاواں میں ڈوب گئے شاہ صاحب نے تے بالٹیاں نال ایتھے پانی کٹ کے تے اوتھے ڈوب دیتے سن آج ہم لائق نہیں ہیں اگر ہم وہی تعلق ان بزرگوں کے ساتھ اپنا قائم کر لیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین